آج آئے ہیں وہ، میرے قلب و نظر میں سمائے ہیں وہ، اور جن کا ناصر خدا خود ثنا خان ہے، آج دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ۔ اور آمد ہے کس پیغمبر عالی مقام کی، آنے لگی صدائیں درود و سلام کی، اور ہر چیز جن کے واسطے تخلیق کی گئی، کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی۔ حضرات ذی وقار اللہ جل مجدہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج کے دن حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی صورت میں اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی عطا ہے کہ جو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ ہمارا یہ اعزاز ہے، ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ساری کائنات میں سے خدا کے بعد جو بزرگ ترین ہستی ہے، ہم ان کے امتی ہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خدا کے بعد بس وہ ہیں، ان کے بعد کیا کہیے۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، آپ کا درجہ، آپ کی رفعت، آپ کی شان بہت بلند ہے۔ خدا کے بعد بس وہی ہیں۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، الم یجد کا یتیمن فآوا، میرے محبوب کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر پھر اپنا نہیں بنا لیا؟ ہم نے آپ کو یتیم پایا سو اپنا بنا لیا، اب یتیم کا معنی عرف میں ہم لیتے ہیں جس کا والد نہ ہو، جس کے والد کا دست شفقت اس کے سر پر نہ رہے، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے، یتیم کب تک کہتے ہیں؟ جب تک وہ بالغ نہ ہو۔ جب بچہ بالغ ہو جائے، جب بچی بالغ ہو جائے تو اب اس کو یتیم کہنا درست نہیں ہوگا۔ یتیمی کی عمر صرف نابالغ کی عمر تک ہوتی ہے۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ یتیم کہا جا رہا ہے، اگر اس سے مراد وہ یتیم لیا جائے تو یہ تو 40 سال کے بعد کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ اس کا پس منظر کچھ اور ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر کچھ دیر کے لیے وہ سلسلہ معطل ہو گیا، اس میں کیا حکمتیں تھیں وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو مشرکین مکہ نے اعتراض کیا، تانے دیے، اور ان کے تانے ان کے ان الفاظ پر مبنی تھے کہ دا محمدن ربہ وکلا۔ اول تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتے ہی نہیں تھے، لیکن چلو مان بھی لیا تو چند روزہ تھی، اب ختم ہو گئی۔ دا محمدن ربہ وکلا، اب محمد کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ان سے ناراض ہو گئے ہیں، قصہ ختم۔ تو اللہ جل مجدہ نے حضور پر لگے ہوئے اعتراض کا جواب خود دیا، حالانکہ یہ اس کی سنت نہیں تھی، یہ اس کا طریقہ نہیں تھا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جب بھی انبیاء کی امتوں نے ان پر اعتراض لگائے، ان کا انکار کیا، ان کو تانے دیے، تو جواب خدا نے نہیں دیے، جواب ان انبیاء نے دیے ہیں۔ لیکن میرے نبی مکرم پر جب اعتراض ہوئے تو جواب مصطفیٰ نے نہیں دیا، جواب خدا نے دیا ہے۔ یہ جداگانہ سلوک ہے، کیوں کہ آپ کی ہستی ہی جداگانہ ہے، آپ کی ہستی ہی نرالی ہے، آپ کی ہستی ہی بے مثل و بے مثال ہے۔ تو جب انہوں نے اعتراض کیے تو جواب خدا نے دیے۔ انہوں نے کہا تھا دا محمدن ربہ وکلا، اب اللہ جل مجدہ نے اس کا جواب دیا، اور جواب کا پس منظر کیا ہے، آغاز کہاں سے کیا؟ فرمایا ودھا، میرے محبوب اب یہ سلسلہ وہی بحال ہو رہی ہے۔ 2-2.5 سال کے بعد جب وحی کا سلسلہ بحال ہوا تو آغاز کہاں سے ہوا؟ اب حضور کے سے پیار کا انداز دیکھیے، دلجوئی دیکھیے، محبت دیکھیے، کرم دیکھیے، خدا کا پیار کا انداز دیکھیے۔ فرمایا ودھا، فرمایا محبوب مجھے چاشت کے وقت کی طرح تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم،
اب مقصد تو بات کرنا تھی نا، انہوں نے اعتراض کیا، جواب دے دیا جاتا، بات ختم ہو جاتی، لیکن نہیں، صرف جواب نہیں دیا، اتنی دیر کے بعد جب بات کی تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ کی، بڑے پیار سے کی، فرمایا میرے محبوب مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، میرے مصطفیٰ مجھے تیری ان زلفوں کی قسم جو تیرے چہرے پر چھا کر رات کا ماحول بنا دیتی ہیں۔ اب یہ دو الفاظ میں، دو آیات میں حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے بعد پھر جواب دیا، میرے محبوب میں تو تیرے چہرے کی بھی قسم کھا رہا ہوں، میرے محبوب میں تو تیری زلفوں کی بھی قسم کھا رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تجھ سے ناراض ہو جاؤں؟ سنو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے، بلکہ فرمایا میرے محبوب یہ چھوڑنا کیا، یہ ناراض ہونا کیا، یہ دوریاں کیا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میں نے تو تیری آنے والی گھڑی کو پہلی گھڑی سے بہتر بنانا ہے، تیرے آنے والے وقت کو پہلے وقت سے بہتر کرنا ہے، میں نے تیرے چرچے کو بڑھانا ہے، جو جو زمانہ بڑھتا چلا جائے گا نا میرے محبوب، مجھے اپنی عزت کی قسم تیرا چرچا بھی بڑھتا چلا جائے گا، تیری عظمت بڑھتی چلی جائے گی۔ اب دیکھ لیں آغاز میں کیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں اعلان کیا، اپنے دشمن ہو گئے، آپ نے معاذ اللہ آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، آپ کو تانے دیے، گالیاں تک دیں، آپ پر کوڑا پھینکتے تھے، لیکن وقت گزرتا رہا، وہ 400 بندہ اکٹھا ہوا 13 سال میں، اور جب مدینہ طیبہ آئے تو 8 سال کے اندر 10,000 کا لشکر لے کر میرے مصطفیٰ پہنچے ہیں مکہ میں، 10,000 کا لشکر لے کر حضور پہنچے ہیں، آئے تھے تو 200-400 تھے، جب گئے ہیں دوبارہ 8 سال کے بعد، یعنی دنوں میں لوگ آئے نا، میں اکیلا ہی نکلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ اب جتنی تیزی کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا کارواں بنا ہے، کائنات میں کسی ہستی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 10,000 تھے، اور پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 ہجری میں آخری خطبہ حجۃ الوداع دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو اس وقت 10 نہیں تھے، ڈبل کریں تو 20 بنتے ہیں وہ بھی نہیں تھے، اس کو ڈبل کریں تو 40 بنتے ہیں وہ بھی نہیں تھے، اس کو ڈبل کریں تو 80 بنتے ہیں وہ بھی نہیں تھے، بلکہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ تھے۔ تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب جو جو وقت گزرتا چلا جائے گا نا، تیرا چرچا بڑھتا چلا جائے گا، تیرا چرچا بڑھتا چلا جائے گا۔ اور پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایسی بنیاد رکھی، ایسے نظام کی بنیاد رکھی، ایسی تعلیمات کی بنیاد رکھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد 2.5 سال سیدنا صدیق اکبر رہے، اور ان کے وصال کے بعد جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہوا، دور آیا، پھر اس میں اتنی تبدیلی آئی کہ 22 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت بنی، 22 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت بنی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تھی، اب وہ فیض اتنا جاری ہوا، اتنا بڑا، کائنات میں اس قدر تبدیلی نہیں آئی، چند سالوں میں، کئی سال نہیں لگے، چند سال لگے ہیں، چند سالوں میں، گویا 13 سالہ مکی دور نکال لیں تو پیچھے تو 15 سال بنتے ہیں، یعنی 15-16 سال کے اندر ریاست مدینہ کی بنیاد بن رکھی گئی، اور ریاست مدینہ کی بنیاد رکھنے کے بعد اس دور کی سب سے بڑی سپر پاور تھی ایران تھی اور روم تھی، یا عیسائیت تھے یا مجوسی تھے، ان دونوں سپر پاور کے خلاف حضرت فاروق اعظم نے جنگ کی، اور جنگ کر کے ان کو شکست دی، اور اسلام کو سپر پاور بنا دیا، اسلام کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنا دیا۔ یہ فیض کس کا تھا؟ یہ میرے مصطفیٰ کا تھا، یہ فیض میرے مصطفیٰ کا تھا، یہ تعلیمات میرے مصطفیٰ کی تھی، اور ساری کائنات میں اسلام کا جھنڈا لہرا کر یہ بتا دیا کہ مصطفیٰ تب بھی عظیم تھے، مصطفیٰ آج بھی عظیم ہے، اور اس دن سے لے کر آج تک مسلمانوں کی طاقت بڑھی
مسلمانوں کی طاقت بڑی کب تک؟ جب تک مصطفیٰ کی سنگت میں رہے، مصطفیٰ کی غلامی میں رہے۔ آج اگر ذلت کا شکار ہیں تو دھیان کرنا ہوگا، پلٹ کر دیکھنا ہوگا وجہ کیا ہے۔ وجہ اس کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتی کہ مصطفیٰ کی ذات سے بھی تعلق کم ہو گیا ہے، مصطفیٰ کے نظام سے بھی تعلق کٹ گیا ہے۔ جنہوں نے حضور کا دیا ہوا نظام اپنایا تھا انہوں نے اسلام کو سپر پاور بنا دیا۔ آج ہم حضور کے نظام کو نہیں اپنا رہے تو ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج بھی حل اسی میں ہے کہ حضور کی ذات سے تعلق بنا کر حضور کے نظام کو اجاگر کیا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کو اپنایا جائے، پھر مسلمان سپر پاور بنیں گے، پھر عزت ملے گی، پھر شہرت ملے گی، پھر پریشانیوں کا مداوع ہوگا، پھر دکھوں کا علاج کیا جائے گا، پھر یہ غربت نہیں ہوگی، ناانصافی نہیں ہوگی، بدامنی نہیں ہوگی، پھر عدل کا نظام آئے گا، پھر انصاف کا نظام آئے گا، پھر معیشت بحال ہوگی، پھر وہ وقت آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلیں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، پھر آٹے کی لائنوں میں لگ کر لوگ مریں گے نہیں، لوگ اپنے بچوں کو بیچ کر بل جمع نہیں کروائیں گے، اپنا پیٹ نہیں پالیں گے۔ کب؟ جب مصطفیٰ کا نظام آئے گا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس نبی کا میلاد مناتے ہیں ہم نے اس نبی کے نظام کی کبھی بات ہی نہیں کی۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کس لیے تھا؟ اس لیے کہ میلاد کے دنوں میں محفل سجائی جائے، جلوس نکالے جائیں، نعرے لگائے جائیں، لنگر کھائے جائیں، بس ختم؟ نہیں، یہ تو یاد دہانی کرنا تھی، یہ تو بیٹری چارج کرنی تھی، یہ تو تعلق بنانا تھا، تعلق کو پختہ کرنا تھا، تعلق کو تازگی دینی تھی۔ کرنا کیا تھا اصل میں؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد حضور کے نظام کو اجاگر کرنا تھا، حضور کے نظام کو اڈاپٹ کرنا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کو اپنانا تھا، حضور کے نظام کو نافذ کرنا تھا۔ مقصد تو یہ تھا، لیکن بدقسمتی ایسے ذہن بن گئے کہ میلاد کی حد تک ہم بات کرتے ہیں آقا کی، نظام کے لیے ہم آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ معلوم نہیں کیا ہے، دکھ سے کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے، ایسے ذہن بن کیوں گئے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، کوئی بات کرتا ہے؟ سوشل میڈیا پہ بات ہوتی ہے؟ کوئی دوسرے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پہ بات ہوتی ہے؟ بھائی اتنا کامیاب نظام تھا کہ چند سالوں میں اس نظام کو اپنانے سے مسلمان سپر پاور بن گئے، پھر اب پرابلم کیا ہے اس کو اپنانے کی؟ نہ اپنانے کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ کیوں یہ نہیں اپنا رہے؟ کیوں نہیں اس طرف دھیان کر رہے؟ خدا را سوچئے، شعور کی آنکھ کھولیے۔ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ حضور کے دیے ہوئے دین کو غالب کرنا ہے۔ اب یہاں بھی پرابلم ہے کہ اس غلبے کا مقصد کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، عدل ہے معاشرے میں، معاشرے کو انصاف دینا ہے، معاشرے کو ظلمت کی چکی سے نکالنا ہے، غربت کی چکی میں پسے ہوئے انسانیت کو پھر خوشحالی کا نظام دینا ہے، یہ مقاصد۔ لیکن دکھ ہے کہ کوئی دھیان ہی نہیں دے رہا، یہ مقصود ہی نہیں رہا۔ علماء بھی خاموش ہیں، اساتذہ خاموش ہیں، جوان خاموش ہیں، معلوم نہیں ہو کیا گیا ہے۔ تو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیری گھڑی جو وقت گزرے گا نا، تیرا دور آئے گا، اور آنا ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ میرے اللہ کا یہ فرمان ہے کہ تیرا دور آئے گا، دور آیا تھا، اب درمیان میں تعطل ہے، پھر آئے گا، لوگ جاگیں گے، لوگ اٹھیں گے۔ کیوں کہ امت مسلمہ جب کبھی اٹھے گی نظام مصطفیٰ پر اٹھے گی، جب کبھی ابھرے گی عشق رسول کے سہارے ابھرے گی، اور جب کبھی گر کر اٹھے گی ذات نبی پر اٹھے گی، مر مر کر جیے گی تو یاد مصطفیٰ سے جیے گی کہ آؤ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دو۔ یہ اس میں محمد سے اجالا ہوگا،
لوگوں کو ہوش آئے گا، کیوں کہ ہر دور میرے مصطفیٰ کا دور ہے۔ تو فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تجھے راضی کریں گے، اور پھر فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، میرے محبوب ہم نے آپ کو یتیم بنایا سو اپنا بنا لیا۔ اب دو معنی ہیں، ایک عرف کا یتیم کہ ہم نے آپ کو یتیم بنایا جس کا والد نہ ہو، لیکن وہ قرینِ قیاس نہیں، کیونکہ 40 سال کے بعد یہ بات بنتی نہیں۔ یتیم کا دوسرا معنی ہوتا ہے انمول، انوکھا، نرالا، بے مثال، جیسے ہم لفظ بولتے ہیں در یتیم، انمول موتی، تو یہ معنی جچے گا۔ فرمایا الم یجد کا یتیمن، میرے محبوب میں نے ساری کائنات میں سے آپ کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ آپ کردار میں بے مثل ہیں، آپ سیرت میں بے مثل ہیں، آپ صورت میں بے مثل ہیں، آپ کمال میں بے مثل ہیں، آپ جمال میں بے مثل ہیں، آپ اخلاق میں بے مثل ہیں۔ میرے مصطفیٰ انسانوں میں تو کجا، نبیوں میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے بالا ہیں، سب سے انوکھے ہیں، سب سے نرالے ہیں، بلکہ میرے مصطفیٰ ہم نے تو آپ کی اتنی عزت دی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی حبل کو پکڑ لو، رسی کو پکڑ لو۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لوگوں اس رسی سے مراد کچھ اور نہیں ہے، ذات محمد ہے، کہ ذات محمد کو اپنا لو، ذات محمد سے تعلق جوڑ لو، تمہیں عزت مل جائے گی، تمہیں بلندی مل جائے گی۔ تو حبل اللہ سے مراد ذات محمد ہے۔ اور یہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے مفسرین نے لکھا کہ اس ذکر سے مراد بھی ذات محمد ہے، اس ذکر سے مراد بھی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر کہا نا یہ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں اس راستے پر چلا، صراط الذین، اس راستے پر چلا ان لوگوں کے جن پر تیرا انعام ہے۔ تو کہتے ہیں صراط کون سی ہے؟ صراط سے مراد بھی ذات محمد ہے۔ اور قرآن کیا؟ قرآن بھی محمد ہیں۔ وہ علامہ نے کہا تھا نا، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ علامہ کہتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ قرآن ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ حضور کیسے تھے، اخلاق کیا تھا، کردار کیا تھا؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھتے، کہا نا کھولو کو القرآن، آپ تو سراپا قرآن تھے۔ یہاں پہ ایک اور بڑی بات توجہ طلب، باہر کے لوگ تو مانا کرتے ہیں، باہر کے لوگ تو عقیدت رکھا کرتے ہیں، مزہ آتا ہے تب جب گھر والے مانیں، جب گھر والے تعریف کریں۔ میرے نبی مکرم تاجدار کائنات، فخر موجودات، تیری عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تمہیں باہر بھی مانا جاتا ہے، تمہیں اندر بھی مانا جاتا ہے، تمہیں باہر کے بھی لوگ مانتے ہیں، تمہیں گھر کے بھی لوگ مانتے ہیں، اور تمہیں اپنے ہی نہیں مانتے، تمہیں غیر بھی مانتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں اس ساری کائنات میں اگر سب سے عظیم ہستی کسی کی ہے تو وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حبل اللہ محمد ہیں، ذکر اللہ محمد ہیں، صراط اللہ محمد ہیں، نعمت اللہ محمد ہیں، فضل اللہ محمد ہیں، فضل اللہ محمد ہے، معرفت اللہ محمد ہے، اطاعت اللہ محمد ہے، ادب اللہ محمد ہے، محبت اللہ محمد ہے، قرآن محمد ہے، کعبہ محمد ہے، دین محمد ہے، اسلام محمد ہے، نور اللہ محمد ہے، اور خدا کی قسم وجہ اللہ محمد ہے، وجہ اللہ محمد ہیں۔ سب کچھ محمد ہے، بس رب محمد نہیں ہے، باقی سب کچھ محمد ہے، باقی سب کچھ محمد ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کچھ لوگوں نے حضور کے سے پہلے قربانی کر لی، حضور سے پہلے قربانی کر لی، ابھی حضور نے قربانی نہیں کی تھی، تو اللہ جل مجدہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لوگو اللہ اور اس کے رسول سے پہل نہ کیا کرو۔ اب بظاہر پہل تو رسول سے ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ سے تو نہیں ہو رہی. فرمایا یہی تو مغالطہ نکالنا تھا, میرا مصطفیٰ کوئی اور نہیں, تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو, اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو. اب پہل کرنا یہ ادب کے خلاف ہے, اور کر کیا رہے ہیں؟ عبادت خدا. قربانی کیا ہے؟ عبادت خدا, عبادت خدا کر رہے ہیں. ایک طرف ادب مصطفیٰ ہے, دوسری طرف عبادت خدا ہے. اللہ نے منع کر دیا اور پیغام دے دیا, لوگوں اگر میری عبادت بھی کرنا چاہو تو مصطفیٰ کی ادب سے گزار کے کرو, مصطفیٰ کی ادب سے لے کر آؤ میری عبادت کو. اگر ادب مصطفیٰ سے میری عبادت خالی ہوگی تو میں اپنی عبادت بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کروں گا. تو یہ مقام میرے حضور کا, یہ مقام. اور پھر فرمایا حدیث پاک میں ہے, جب حضور نے وصال کے روزے رکھے نا, وصال کے, نہ سحری ہے نہ افطاری ہے, تو صحابہ نے بھی دیکھا کہ حضور وصال کے روزے رکھ رہے ہیں جس میں نہ سحری ہے نہ افطاری ہے, تو صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر دیے. جب صحابہ نے رکھے تو کمزور ہو گئے, چلتے تو قدم لڑکھڑا جاتے. مسلم شریف کی حدیث ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہوا تمہیں, کمزور ہوتے جا رہے ہو؟ عرض کی آقا آپ کو دیکھا تھا آپ وصال کے روزے رکھ رہے تھے, نہ سحری کھاتے تھے نہ افطاری کرتے تھے, ایک گھونٹ پانی سے سحری ایک گھونٹ پانی سے افطار آپ نہیں کھا رہے تھے, وصال کے روزے رکھ رہے تھے آپ. ہم نے بھی چاہا کہ آپ کی اس ادا پر عمل کر لیں, ہم نے بھی چاہا. اب اس کے جواب میں میرے نبی مکرم نے ان کو کیا بتایا, قربان جائیں میرا مصطفیٰ نرالا انوکھا جدا گانا حیثیت کا حامل ہے. تاجدار کائنات نے فرمایا ایکم مثلی ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی. ارے میری ہر ادا پر عمل کرنے والوں, اداؤں پر عمل کرنے سے پہلے دیکھ لینا تم میں سے کون ہے میری مثل. میں رات مولا کے ہاں گزارتا ہوں, وہ مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے. لستو کا احد منکم, انس بن مالک سے روایت ہے, لستو کا احد منکم, فرمایا تم میں سے کوئی بھی میری طرح نہیں ہے, تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. تو اللہ جل مجدہ نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا پیکرے بشریت میں. کیوں میرے محبوب؟ تو لباس بشریت میں میرے بندوں سے کلام کیا کر تاکہ تجھے دیکھ کر میرے بندوں کو بولنا آ جائے. میرے محبوب تو اس لباس بشریت میں بازار میں تجارت کر تاکہ تاجروں کو تیرا اسوہ مل سکے. میرے مصطفیٰ تو ریاست مدینہ کا قیام عمل میں لا تاکہ مملکت چلانے کے لیے سیاست دانوں کو اسوہ اور نمونہ مل جائے. میرے محبوب تو گناہوں سے پاک ہو کر بھی مجھ سے معافی مانگا کر تاکہ گناہگار بندوں کو معافی مانگنے کا ڈھنگ آ جائے. میرے محبوب تو جہاد کیا کر, ظلم کے خلاف آواز بلند کیا کر تاکہ ظالمانہ نظام کے خلاف میرے بندوں کو اٹھنا آ جائے, بولنا آ جائے. اور فرمایا لوگوں اس پیکرے بشریت پر نظر رکھو, اس لیے اگر اسے نہیں دیکھو گے زندگی کا ڈھنگ کیسے آئے گا, تمہیں طرز زندگی کیسے آئیں گے, تمہیں آداب زندگی کیسے آئیں گے, تم آپس میں معاملات کیسے نپٹاؤ گے, تم تجارت کیسے کرو گے, سیاست کیسے کرو گے, عدالت کیسے کرو گے, معاشرت کیسے اپناؤ گے. اس لیے ضروری ہے کہ میرے مصطفیٰ کو کھاتا ہوا بھی دیکھو, میرے مصطفیٰ کو پیتا ہوا بھی دیکھو, میرے مصطفیٰ کو سوتا ہوا بھی دیکھو, جاگتا ہوا بھی دیکھو. لیکن جہاں یہ سب کچھ دیکھتے ہو وہاں کنکریوں سے کلمہ پڑھاتے ہوئے بھی دیکھو. تمہاری نظر یہاں رکنی نہیں چاہیے, کنکریوں سے کلمہ پڑھاتے بھی دیکھو, ہاتھ کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹاتا بھی دیکھو, انگلی کے اشارے سے چاند کا سینہ چیرتے ہوئے بھی دیکھو, ہاتھ کے اشارے سے درختوں کو رینگ کر حضور کے قدموں میں آتا ہو بھی دیکھو. فرمائے لوگوں جب یہ سب کچھ دیکھتے ہو تو وہاں عرش اولی پر چلتا ہوا بھی دیکھو. اس لیے کہ جب زمین پر چلتا دیکھو گے, جب زمین پر چلتا دیکھو گے تو خدا نہیں کہو گے, اور جب عرش اولی پر چلتا دیکھو گے تو اپنے جیسا نہیں کہو گے, خود ہی پکار اٹھو گے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی, چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی. اب کیا کہیں, بعد از بزرگ تو ہی قصہ مختصر, خدا کے بعد بس وہ ہیں, ان کے بعد
کیا حق ہے یہ؟ تو ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں حضور کی غلامی ملی، حضور کا امتی ہونے کا اعزاز ملا۔ اپنے مقدر پر فخر کیا کریں، فخر کیا کریں۔ اور میرے بھائی جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو حضور کو یاد رکھا کریں کہ کیا میرا مصطفیٰ اس کو پسند کرتا ہے؟ یہ تو منافقت ہوگی کہ میلاد اپنائیں اور حضور کی بات کو نہ اپنائیں۔ یہ تو دورنگی ہوگی کہ نام تاجدار کائنات کا لیں لیکن نظام کسی اور کا اپنائیں، حضور کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، رسم و رواج اپنے اپنائیں اور انہی پر فخر کریں، اور جب حضور کے دیے ہوئے رواج و رسم کی بات آ جائے تو پھر خاموش ہو جائیں، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ یہ تو دورنگی ہے بھائی، یہ حضور کا پیار تھوڑا ہی ہے۔ دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمیں صحیح معنوں میں حضور کا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔